تشریف لائیں گے فورن منسٹر آف پاکستان مخدوم شاہ محمود قریشی. آج امریکن پاکستانیوں آپ نے ثابت کر دیا آپ ایک زندہ قوم ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب، وزراء، ایڈوائزرز، ممبرز آف پارلیمنٹ، ہمارے سفیر اور آرگنائزر ڈاکٹر عبداللہ ریاڑ اور امریکہ کے مختلف شہروں سے تشریف لائے ہوئے پاکستانیوں، السلام علیکم. شکریہ، آپ کی آمد کا شکریہ. آج آپ کے ولولے کو دیکھ کر، جوش کو دیکھ کر بہت لوگ خوش بھی ہیں اور کچھ پریشان بھی ہو رہے ہوں گے. آج آپ نے تاریخ بنا دی. ماضی میں بھی کمیونٹی ایونٹس ہوتے رہے ہیں لیکن ایمبیسی کے بند کمروں میں ہوتے رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز تک محدود رہے ہیں. کیپٹل ون ارینا میں کبھی کوئی نہیں آیا. آپ نے ثابت کر دیا کہ آج پاکستانی قوم میں ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جذبہ امڑ آیا ہے اور وہ آپ کو کیپٹل ون ارینا کھینچ کر لے آیا ہے. میں بہت سی باتوں کا ذکر ہوا، ماضی میں بھی وزراء اعظم آتے رہے لیکن یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو بوئنگ 777 میں نہیں، کمرشل فلائٹ میں آیا ہے. ماضی میں بھی وزیر اعظم آتے رہے لیکن یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کہا میں 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں، پاکستان ہاؤس میں رہوں گا. ساتھیوں، مجھے آپ پر فخر ہے، آپ کی اچیومنٹس پر فخر ہے. آپ نے دیار غیر میں آ کر اپنی محنت سے جو مقام حاصل کیا، پروفیشنلز میں جہاں جہاں آپ نے جس شہر میں مقیم ہیں، آپ نے اپنی محنت سے، لگن سے پاکستان کا جھنڈا گاڑا. اور مجھے فخر ہے کہ آپ ان پاکستانیوں میں شمار ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور اپنی سیونگز حق حلال کی پاکستان منتقل کرتے ہیں. اس لیے ہمیں آپ پر فخر ہے. اور آج کون نہیں جانتا کہ اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان سرمایہ ترسیل کرتے ہیں وہ پاکستان کی برآمدات کے برابر ہے اگر بڑھ نہیں گیا تو. اور پچھلے سال جو مالی سال کلوز ہوا ہے وہ 17-18 سے آپ کی ریمیٹنسز میں کوئی 9-10% اضافہ ہوا ہے. یہ ہے محبت، یہ ہے لگن پاکستان کی. اور آپ نے ثابت کر دیا ایک پاکستانی وہ ہے جو یہاں کماتا ہے اور پاکستان دولت منتقل کرتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو وہاں قوم کو لوٹتا ہے اور منی لانڈرنگ کے لیے پیسہ یہاں منتقل کرتا ہے. آج
شکریہ پرائم منسٹر صاحب، مجھے اجازت دیجیے، یہ لوگ جو میری نظروں کے سامنے تشریف فرما ہے، خواتین و حضرات، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ نہ ہوتے، ان کا جذبہ نہ ہوتا، ان کی وفا نہ ہوتی، ان کی لگن نہ ہوتی اور ان کی ڈونیشن نہ ہوتی تو شاید آج شوکت خانم نہ ہوتا۔ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ اس طرح منسلک نہ ہوتے تو شاید آج نمل کی جو ایک نئی تصویر اور جو دیواریں اسر رہی ہیں، ابھر رہی ہیں، وہ لوگوں کو دکھائی نہ دیتی۔ اور میں یہاں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جناب چیئرمین، وزیر اعظم پاکستان، اگر یہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی نہ ہوتے تو شاید تحریک انصاف کی بنیاد نہ ہوتی۔ یہ ہے وہ طبقہ جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا، یہ ہے وہ طبقہ جس نے آپ کو انسپائر کیا، جو ملک سے محبت کرتا ہے، جو ملک کے حالات کو دیکھ کر دکھی تھا اور وہ چاہتا تھا، نجات چاہتا تھا، لٹیروں سے نجات چاہتا تھا، غاصبوں سے نجات چاہتا تھا، مافیا سے نجات چاہتا تھا اور عمران خان کی آمد چاہتا تھا۔ جناب والا، میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرنے آیا ہوں کہ آج عمران خان کئی سالوں کے بعد انہوں نے امریکہ میں قدم رکھا ہے، اور میں بربلا یہ کہنا چاہتا ہوں میرے پاکستانی بہنوں بھائیوں، ہم ہاتھ میں کشکول لے کر نہیں آئے، ہم کچھ نہیں مانگنے آئے، ہم ایڈ کی درخواست لے کر نہیں آئے، ہم اسسٹنس کی پکار لے کر نہیں آئے، ہم آج عمران خان آئے ہیں تو اپنی قوم سے، اور انشاءاللہ کل جب وہ صدر ٹرمپ سے ملیں گے تو بتائیں گے کہ ان کا نقشہ نئے پاکستان کا وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنا خواب جس کو اللہ نے شرمندہ تعبیر کر دیا، وہ خواب آپ سے بھی اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے بھی شیئر کرنے آئے ہیں، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کو پروان چڑھا دے۔ آج اگر ہم پاکستان سے یہاں آئے ہیں وزیر اعظم کی سربراہی میں، تو خواتین و حضرات ایک پرامن خطے کا اور ایک خوشحال پاکستان کا خواب لے کر آئے ہیں۔ اگر آج ہم یہاں آئے ہیں تو وہ بارڈر جو دہائیوں سے سیلڈ ہیں، ہم ان بارڈرز کے اندر نئی راہداریاں تعمیر کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور میری مراد کرتارپور کا کوریڈور ہے، اور میری مراد سی پیک کا اکنامک کوریڈور ہے، جس میں ہم دنیا کو، امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیوں کو دعوت دینے آئے ہیں، آئیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں اور مل کر ہمارے ساتھ نئے پاکستان کو تعمیر کریں۔ میرے دوستوں، ہم آئے ہیں تو دو طرفہ تعلقات کو، بائی لیٹرل ریلیشنز کو اثر نو استوار کرنے آئے ہیں، اور ایک نئے خوددار باوقار پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے گفتگو کرنے آئے ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں، لیکن جھک کر نہیں، سر اٹھا کر بات کرنے آئے ہیں۔ ساتھیوں، پاکستان، نیا پاکستان، پاکستان آپ کے بڑوں نے بنایا، آپ کے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا تحریک پاکستان کی شکل میں، اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیا پاکستان بھی پاکستانی بنائیں گے، کوئی اور نہیں بنا سکتا۔
اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کوئی اور آ کے تعمیر کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ خواب ہمارا ہے, اس خواب کو ہم نے پورا کرنا ہے اور آپ کی مدد سے کرنا ہے. میرے ساتھیوں, میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں. میں پہلے بھی واشنگٹن آیا, تقریباً 1 سال پہلے آیا, اور تب تحریک انصاف کی حکومت کو معرض وجود میں آئے ہوئے صرف 1 ماہ ہوا تھا. میں نے چند پاکستانیوں سے ایمبیسی میں خطاب کیا اور عمران خان کا تصور, عمران خان کے تصورات, ان کا سیاسی فلسفہ ان کی خدمت میں پیش کیا. آج مجھے لگتا ہے وہ پیغام جو 250-300 پاکستانیوں کے سامنے پیش کیا, آج لگتا ہے اس کی باز گشت پورے امریکہ, ایسٹ کوسٹ, ویسٹ کوسٹ, مڈ ویسٹ میں وہ گونج پہنچ چکی ہے کہ ہم بنائیں گے نیا پاکستان انشاءاللہ. میرے ساتھیوں, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس پروقار تاریخی اجتماع کے منتظمین کو. دل کی اتحاد گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور جانے سے پہلے ایک اور عرض کرتا چلوں. جناب وزیر اعظم انشاءاللہ تو پاکستان کی نمائندگی کرنے کل وائٹ ہاؤس صدر ٹرمپ سے ملنے جائیں گے, تو یاد رکھیے ایک نیا نقشہ لے کر جائیں گے. آپ جانتے ہیں, پوری قوم جانتی ہے کہ وہ پاکستان جو دہشت گردی کی لپیٹ میں جکڑا ہوا تھا, جس کو آج پرامن کرنے میں افواج پاکستان, پاکستان کے شہری اور پاکستان کے سپاہیوں نے مل کر جانی اور مالی قربانی دی. کل انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو پوری قوم کے سامنے, کل فاٹا کے انتخابات ہوں گے تو کل مکمل ہوئے اور پوری دنیا نے دیکھے پرامن انتخابات تھے, جمہوری عمل مکمل ہوا, انتخابات ہوئے, اور انشاءاللہ ایک نئی تعمیر کا آغاز ہو رہا ہے. ایک نئے بجٹ میں ایک تاریخی رقم مختص کی گئی ہے, ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوا ہے. انشاءاللہ ہم امن کا پیغام لے کر اور ثابت کریں گے کہ پاکستان تبدیل ہو چکا, اور ہم چاہیں گے کہ ہماری مدد سے افغانستان میں بھی امن ہو, استحکام ہو, خوشحالی ہو, اور ہم مل کر بنائیں. نئی آواز ملے, ہم نے مل کر بنانا ہے. اور کون بچائے گا پاکستان؟ شکریہ.